وعدے کی پابندی کے حوالے سے گفتگو ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، اللہ عز و جل قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ عز و جل اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ عز و جل بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث مبارکہ کے شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی تم کسی فانی مصیبت دور کرو، اللہ عز و جل تم سے باقی یعنی آخرت کی مصیبت دور فرمائے گا۔ تم مومن کو فانی دنیاوی آرام پہنچاؤ، اللہ عز و جل تمہیں باقی اور اخروی آرام پہنچائے گا، کیونکہ بدلہ احسان کا احسان ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت جامع اور معنی ہے۔ کسی مسلمان کے پاؤں سے کانٹا نکالنا بھی ضائع نہیں کرتا اللہ۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیامت ہی میں بدلہ ملے گا، بلکہ قیامت میں تو بدلہ ملے گا ہی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ عطا فرماتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، جو مقروض کو معافی یا مہلت دے، غریب کی غربت دور کرے، تو انشاءاللہ دنیا اور دین اس کے لیے جتنی بھی مشکلیں ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ مفسرین حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت نقل کرتے ہیں، آیت مبارکہ میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ اللہ کا وعدہ ہو یا بندوں کا۔ اللہ سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کا ہے، اور بندوں سے عہد ہر جائز عہد داخل ہے۔ افسوس در افسوس کروڑہا کہ وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں بھی ہمارا حال کچھ اچھا نہیں، بلکہ وعدہ خلافی کرنا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ لیڈر قوم سے عہد کر کے دوڑ دیتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں۔ علامہ قرطبی تفسیر طبری میں منقول ہے، بلا شبہ اللہ عز و جل عہد توڑنے والے سے پوچھ گچھ فرمائے گا، اس لیے اے لوگو تمہارے اور جس کے ساتھ عہد طے پا جائے اسے نہ توڑو کہ کہیں وعدہ خلافی کی گرداری تم پر نہ آن پڑے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں یعنی پورا کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ علامہ نعیمی دین مراد آبادی سورہ مومنین کے بیان کردہ 8ویں آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، خواہ وہ امانتیں اللہ عز و جل کی ہوں یا خلق خدا کی، اور اسی طرح عہد ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا کرنا، پورا کرنا یہ لازم ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان اس پر موجود ہے، فرماتے ہیں تم کسی سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کر سکو، ورنہ تمہارے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ جب آپ کسی کا وعدہ وفا نہ کریں گے تو اس کے دل میں طرح طرح کی باتیں آئیں گی، جس کی وجہ سے ایک بنا بنایا ماحول بھی بگڑ جاتا ہے۔
سرکار مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں جو ارشادات فرمائے وہ سماعت کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا اور نہ نفل قبول ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وعدہ قرض کی مانند ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو وعدہ کرے اور پھر اس کا خلاف کرے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ حضرت سیدنا سہل بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کسی شخص سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا۔ طے شدہ وقت پر آپ وہاں تشریف لے گئے، لیکن وہ شخص بھول گیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ وہیں ٹھہرے رہے کہ حتیٰ کہ شام ہو گئی، اور پھر رات بھی آپ وہیں گزاری۔ اگلے دن وہ شخص آیا اور آپ سے پوچھنے لگا، آپ کل کے یہی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں میں کل سے یہی ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے معذرت کی کہ میں کل آنا بھول گیا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جب تک تم نہیں آ جاتے تب تک میں یہی ٹھہرا رہتا، یہی ٹھہرا رہتا۔ اسی وجہ سے آپ صادق ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے آپ کو صادق کا لقب عطا فرما دیا۔ اس کی قرآن پاک میں دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ حضرت سیدنا ابو حماس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سامان خریدا۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کی کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی۔ میں نے آقا علیہ السلام سے کہا، آپ یہی ٹھہریے، میں ابھی گھر سے رقم لے کر اسی جگہ پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا وعدہ فرما لیا، مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ پھر 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا۔ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا تو رقم لے کر اس جگہ پہنچا، دیکھتا ہوں کہ سرکار مدینہ اسی جگہ میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر آقا علیہ السلام کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اور اس کے ہوا کیا کہ اس کے سوا کچھ نہ کہا۔ آقا علیہ السلام نے کہا اور کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا، اے نوجوان، تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہیں پر کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ آقا دو جہاں پیارا حبیب علیہ السلام کے پیارا حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان اور سیدنا ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی رسول کہیں سے آ رہے تھے۔ راستے میں دشمنان اسلام نے ان دونوں کو روک کر پوچھا، تم دونوں بدر کے میدان میں آقا علیہ السلام کی مدد کے لیے جا رہے ہو؟ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا وعدہ بھی کر دیا۔ یہ جا رہے تھے جنگ میں شریک ہونے کے لیے، لیکن انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا تاکہ ہم پہنچ جائیے، ہمیں روکے نہ۔ تو ابا بن وقار انہوں نے وعدہ کر دیا کہ ہم شریک نہیں ہوں گے، کافر کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ تو جب یہ وعدہ کیا تو انہوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کر دیا تو آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ فرما دیا۔
اور ارشاد فرمایا ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ یعنی کافر کے ساتھ وعدہ کیا ان دونوں احباب نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جنگ بدر کی سب سے الگ فرما دیا تھا۔ اندازہ لگائے کہ اس وقت افرادی قوت کتنی کم تھی، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا، جب کافر کے ساتھ وعدے کی اتنی پابندی کروائی کہ اتنا بڑا غزوہ کہ جس کی انتہا ہے باب ذی وقار، اس غزوے سے پیچھے ہٹا دیا، تو اندازہ لگاؤ تو پھر مسلمان کے وعدے کی کتنی اہمیت ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ارشاد فرمایا، ایک قریشی شخص نے مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، میں نے اس سے مبہم سا وعدہ کیا تھا، باخدا میں اللہ عز و جل سے نفاق کی تیسری علامت وعدہ خلافی کرنے کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا وفات کے وقت، یعنی جان لبوں پر آئی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک وعدہ جو مبہم کیا، مشکوک وعدہ کیا، لیکن اباب ذی وقار اس وعدے کو بھی مرتے مرتے پورے کر کے گئے، اتنی وعدے کی پاسداری تھی۔ آخری بات سناتا چلوں، حضور پر نور شافی یوم النشور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، پھر بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی شرح پر لکھتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وعدہ پورا کرنے والا پورا کرنے کا مکمل طور پر ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ گناہگار نہیں۔ یوں ہی اگر اس کی نیت وعدہ خلافی کی ہو مگر اتفاقاً پورا کر دے، نیت کیا تھی؟ وعدہ خلافی، لیکن اتفاقاً پورا کر دے، تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے فرماتے ہیں تو گناہگار ہیں اس بدبختی کی وجہ سے کہ وعدے میں نیت کا بڑا دخل ہے، وعدے میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ اس بندے نے یہی کہا تھا، وہ چل انہیں للہ نہ بیکھی جائے گی بات اچھو کون دیندہ ہے، نمٹا گے ذرا صحیح طرح، تو اب اباب ذی وقار جانتا کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ اس طرح کی بڑکے نہیں مارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرتا ہے تو بڑی شدید پکڑ کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی دینے کی نیت رکھے تو اللہ غیب سے مدد بھی فرما دیتا ہے۔ انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور نیت کا دار و مدار دل کے ساتھ ہے، اور دل کو جاننے والا میرا رب کردگار ہے، اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر اس کی نیت دینے کی نہیں ہے لیکن سبب لگ گیا اس نے دے دیا، تو کہتے ہیں پھر بھی گناہگار ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت کھوٹی تھی۔ اور اگر دینے کی نیت پکی ہے لیکن نہیں دے سکتا تو اباب ذی وقار کو ایسا سبب نہیں لگ سکا، اس بندے خدا سے جا کر کہہ دے، سیدھا سیدھی بات کر دے کہ میرے سبب نہیں لگا، اور سچی بات ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وعدہ خلافی میں نہیں لکھتا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے اور معافی دینے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں، ہم نے جو جس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ وفا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ وعدہ قرض کی صورت میں ہو، چاہے امانت کی صورت میں ہو، چاہے رب کی عبادت و ریاضتوں کی صورت میں ہو۔ اباب ذی وقار ایسے ایسے باتیں بھی سامنے آتی ہیں، کسی دکاندار کے پاس جانا ہوتا ہی ہمارا بھی، اور اسی طرح کسی ایسے کے پاس جو دیگے بنانے والے ان کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، اباب ذی وقار اگلے رو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب انہیں سال ہو گئے بندے قرضہ ہی نہیں دیندے پہ، اپنے دیکھو لوازمات سارے پوری کری اندے نے۔ تو اباب ذی وقار جہاں جس کا کوئی بھی قرضہ پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندے کو حیا آنی چاہیے
کہ آپ کے پاس جیسے سہولت آئے جتنی آئے آپ کم از کم اتنی تو پوری کرو، باقی کا مددگار تمہارا اللہ ہوگا، آپ کی نیت صاف ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کا مددگار ہو جائے گا۔ تو جتنی آپ کسی کے ساتھ جتنا اپنی دنیا میں، مجھے یہ بتائیے مرنے کے بعد آپ کا کوئی قرضہ اتارے گا؟ بس ہو جی، کوئی ایک مثال پیش کر دے چلو اپنے خاندان کی، کیا باو اجداد میں سے اتنا قرضہ کو چھوڑ گیا تو لوگ، پہلا حکم یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کریں، اس کے بعد اس کا جتنا قرضہ ہے سارا ادا کریں، اس کے بعد تقسیم ہے وراثت کی۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے وراثت خود تقسیم کرنی ہے، باپ پہ اوپر قرضہ ہے تو آپ قرضہ باپ نے دیا ہے تو ہمیں کیا کر لگے، تو باپ سے بکار اس طرح نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے سب سے پہلے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے، جو مال بچ جائے دیکھا جائے میرے باپ پر کتنا قرضہ ہے، اگر پوری وراثت قرضے میں چلی جائے تو شریعت یہ کہتی ہے سارے کا سارا باپ یا ماں یا جس کا بھی قرضہ اس وراثت میں کے زمرے میں بن رہا ہے سارے کا سارا ادا کر دو، سارے کا سارا ادا کر دو۔ اب اگر کوئی بچا ہے تو پھر وراثت تقسیم ہوگی، پھر وراثت، تو کتنے ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے، لہٰذا جن احباب پر قرض موجود ہے تو اپنی زندگی میں اتار کر جائیں، کیونکہ قبر میں جو عذاب ہونا ہے وہ آپ پر ہونا ہے، اور عیاشی آپ کی اولاد نے کرنی ہے اسی مال پر جس مال کو آپ چھوڑ کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔